زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، مدرسین کرام، ائمہ مساجد، قوم و ملت کی سربراہ شخصیات، بالخصوص ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی دلشاد صاحب نگاہری دامت برکاتہم العالیہ، اور اس مدرسے کے ذمہ دار فاضل نوجوان حضرت مولانا عدنان صاحب سلمہ اللہ تعالی، اور اس جلسے کو سن رہے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، اور پس پردہ اس جلسے کو سن رہی خواتین امت، میری مائیں اور بہنیں، ہمارے اس مسجد عزیز مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ آپ بہت دیر سے سماعت کر رہے ہیں۔ بچوں کا پروگرام بھی آپ نے سنا، حضرات علماء کرام کے بیانات بھی آپ نے سنے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو باتیں اس جلسے میں ہم سنیں اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ نامی۔ پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے۔ آپ اور ہم اگر عمل کے جذبے سے یہاں بیٹھے، اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات، کسی بھی قوم کے لیے تعلیم کی حیثیت شہرگ کی چیز ہے۔ کسی قوم کو اگر اس کے مذہب سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے، اس کے دین سے محروم کرنا ہو تو اس کو اس کے مذہبی تصورات سے محروم کر دیا جائے۔ اگر کسی قوم کو اس کے مذہبی تصورات سے محروم کر دیا جائے تو وہ قوم بے حیثیت ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اس قوم میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ مذہبی تصورات سے اور مذہبی تعلیم سے محروم کر دینے کے بعد اقوام عالم میں اس قوم کا کوئی وزن نہیں ہے، اور یہ ایسا بے ضرر نسخہ ہے کہ ایمان کے دشمنوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو
قوم مسلم کو اس کے مذہب سے بیزار کر دیا جائے اور اس کی مذہبی تعلیم سے اس کو محروم کر دیا جائے، متنفر کر دیا جائے. اور یہ ایسا بے ضرر نسخہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے بعد ان کو پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، مسلمان خود ختم ہو جاتا ہے. دامن پہ کہیں چھیر نہ خنجر پہ کہیں داغ، دامن پہ کہیں چھیر نہ خنجر پہ کہیں داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ قوم مسلم کو اس طرح سے قتل کر دینے کا حربہ ہے کہ دشمن کے دامن پہ کوئی داغ بھی نہیں آتا، اس کے خنجر پہ کوئی خون کا نشان بھی نہیں رہتا. آج ہم جو بے حیثیت ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب سے رشتہ مضبوط نہیں، مذہبی تصورات سے ہم محروم ہیں. قرآن پاک کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ نہیں. ہمارا نوجوان بے راہ ہو چکا ہے، بد کردار ہو چکا ہے، اس کا قرآن پاک سے کوئی رشتہ نہیں. ہمارا مدارس کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا، جو رشتہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا وہ رشتہ مدارس کے ساتھ. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی علماء سے متنفر ہیں، اپنے اماموں کو وہ عزت نہیں دیتے جو عزت ان کو دینی چاہیے تھی. آج اماموں کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہوتی. 10 سال امامت کی، 20 سال امامت کی، اپنے خون جگر سے آپ کے بچوں کو سینچا، آپ کے بچوں کو پڑھایا، آپ کے بچوں کو حافظ کیا. ایک معمولی سی تنخواہ میں، معمولی سے مشاغرے میں اپنی قیمتی جوانی آپ کے اوپر لگائی. لیکن 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد 2 آدمی مخالف ہوئے اور آپ اس کے کام کو چلتا کر دیتے. معقول تنخواہیں آپ اپنے اماموں کو نہیں دیتے. جب آپ اپنے اماموں کو اور مذہبی رہنماؤں کو معقول تنخواہیں نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کون اپنے بچوں کو امام بنائے گا؟ کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا؟ کون اپنے بچوں کو مولوی اور مفتی بنائے گا؟ سب سے پہلی فکر تو آپ کو یہ ہوتی ہے کہ وہ کھائے گا. لیکن ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ ائمہ صرف پیسوں کے لالچ پر نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے بچوں کا اسلامی نام تجویز کرتے ہیں، کانوں میں اذان پڑھتے ہیں، جنازے آپ کے پڑھاتے ہیں، نکاح آپ کے پڑھاتے ہیں، آپ کے سارے دینی مسئلے حل کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم بردار ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو مارے کھائی رب کے قرآن کے لیے، طائف میں جو پتھر کھائے رب کے دین کے لیے، رب کے قرآن کے لیے، رب کی شریعت کے لیے، خانہ کعبہ کے صحن میں آپ کے گلے میں اونٹ کی غنادت ڈالی گئی، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی غنادت ڈالی گئی، آپ کو مارا گیا صرف
رب کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین، خانہ کعبہ کے ساتھ میں، مکہ کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، جنگ احد میں، دار ارقم میں، صفہ چبوترے پر، مدینے کی گلیوں میں، اما عائشہ کے حجرے میں، جنت البقیع میں، جنت المعلا میں آپ نے رب کا قرآن سنایا اور رب کے قرآن کی محنت کی۔ آج آپ کی مسجد میں پڑھانے والا امام، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا امام، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے علماء، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے مفتی، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے علماء اور فقہا وہ رب کے قرآن ہی کو پڑھا رہے ہیں، اور ان کی نظروں میں صرف اور صرف یہ بات ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بس یہ بات ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ امت اگر صلاح اور فلاح پا سکتی ہے، کامیابی پا سکتی ہے، تو قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے صلاح و فلاح پا سکتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو اقبال کی یہ نصیحت سن لو، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، قرآن کے حلال اور حرام کو چھوڑ کر تم مسلمان بن کر جی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ قرآن سے بائی پاس ہو کر نہیں گزرتا۔ مسلمانوں کی ہر ترقی کا پلان، ان کا ہر منصوبہ قرآن پاک سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ کاش میرے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع قرآن پاک سے تیار کیا، قرآن پاک کی محنت سے تیار کیا۔ ایسی محنت قرآن پاک کے ذریعے اوپر کی کہ وہ لوگ جو بات بات پہ جھگڑا کرتے تھے، بات بات پہ لڑتے تھے، شراب کی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دبا دیا کرتے تھے، گھوڑا آگے بڑھانے پر لڑنے لگتے، اونٹ کو پہلے پانی پلانے پر لڑنے لگتے۔ 2 خاندانوں میں 40 سال تک جنگ چلتی، مرنے والے اپنی نسلوں کو وصیت کر کے مرتے کہ فلاں سے ہمارا جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو برقرار رکھنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی محنت سے ان کے دلوں کو وارم کر دیا، ان کے دلوں کو نرم کر دیا، ایسا نرم کر دیا کہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایسا نرم کر دیا۔ یہ عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے، اونٹ چرانا بھی نہیں جانتا تھا اور پھر دنیا کا ایسا امیر بنا۔ ہم نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اور جگادری، یہودیوں کے بڑے بڑے پادری اور جگادری، دشمنان دین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ صحابہ جیسی جماعت روئے زمین پر کوئی شخص تیار نہیں کر سکتا۔ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ ہائے، اقبال نے کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے گر میدان میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے گر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا ہم نے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا لیے گھوڑے ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔
آج ہی علماء کے دلوں میں بس یہی بات ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلائی۔ ہاں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دلوں کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ مسلمانوں، مجھے یہ بات کہنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی تردید خوف نہیں کہ یہ امت آج بھی اگر بلندیوں کی منزل پا سکتی ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ ان علماء پر زبانیں چلانا بند کر دیجئے۔ یہ علماء جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آج تو 2% کا آدمی آتا ہے، مولوی پر اعتراض کر دیتا ہے، مفتی پر اعتراض کر دیتا ہے، امام پر اعتراض کر دیتا ہے، جس کی کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کر چلاتا ہے، مدرسوں میں آ کر کے چلاتا ہے۔ ان مدرسوں کو، ان مسجدوں کے اماموں کو، ان علماء کو آزادی سے کام کرنے دو۔ اگر یہ علماء نہ رہے، یہ مدرسے نہ رہے، یاد رکھو ہماری 2-4 نسلیں ختم ہونے کے بعد ان نسلوں کے دلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، مدرسوں کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اندر سے اپنا دین کا محافظ بنا کر کھڑا کر دے جو دین کے دشمن ہیں۔ آپ اوپر سے نیچے تک تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابو جہل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن اللہ نے اس کا بیٹا اکرمہ اس کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا دشمن تھا، تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ نے اس کے سگے بیٹے کو پکا سچا مسلمان کر دیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دیا۔ تاتاری لوگ جنہوں نے بغداد کو تباہ کیا، پورے بغداد کو تباہ کیا، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اللہ نے انہیں تاتاریوں کے اندر سے مسلمان پیدا کر دیے اور وہی اسلام کے محافظ بن گئے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نہ رہے، اللہ کا دین رہے گا، اللہ کا ایمان، اللہ کا قرآن رہے گا، اسلام رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا اسلام ختم نہیں ہوگا، دین ختم نہیں ہوگا۔ حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ امت ہمیشہ حالات میں اس نے زندگی گزاری ہے، چیلنج کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی خود مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آئے کہ جینا مشکل ہو گیا، لیکن الحمدللہ مسلمان زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس پا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بتوں کے پجاری، مندروں کا گھنٹا بجانے والے، اللہ اگر چاہے گا ان کو ایمان عطا کرے گا، ان کو اسلام عطا کرے گا، اور ہم نہ ہوں گے اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو ہٹائے گا اور تمہارے علاوہ دوسروں کو لے کر کے آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے علماء کا درد سمجھو، اپنے ائمہ کا درد سمجھو۔ اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے حوصلے پست نہ کرو، ان کا مورل ڈاؤن نہ کرو، اور ان پر زبانوں کے تیر نہ چلاؤ، ان پر تہمتوں کے تیر نہ چلاؤ، ان پر تانوں کے تیر نہ چلاؤ، ان کو کام کرنے دو۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم دودھ کے دلے، میں یہ نہیں کہتا، ہم میں سے سب خطا کار ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو وہ غلطی سے پاک نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا قطب ہو، کتنا بڑا عبدال ہو، کتنا بڑا ولی اللہ ہو، وہ گناہ سے معصوم نہیں ہے۔ گناہ سے معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ لا عصمت لأحد بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حتی لأبی بکر الصدیق۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر بھی گناہ سے معصوم نہیں ہے، گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا گہرا علم، دین کی گہری سمجھ، دین کا داعی، دین کا خادم، دین کا مدرس، قرآن کا مدرس، قرآن پڑھانے والا اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے کہ مجھ کو اپنے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس لیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے ائمہ سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، حالات کی پرواہ نہ کریں۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی لگی، تہمت حضرت مریم علیہ السلام پر بھی لگی، تہمت اما عائشہ پر بھی لگی، الزام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگا، اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ گناہ ہے، یہ مجنون ہے۔ کہا گیا، کہا جاتا رہے گا، لیکن آپ اپنا مورل ڈاؤن نہ کریں۔ مدرسے چلانے والے، مدرسوں کے ذمہ دار اپنا کام کرتے رہیں، اپنا حوصلہ برقرار رکھیں، حالات آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت میں لگایا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی خدمت، جو آپ کی مسجد میں امام پڑھا رہا ہے وہ بھی قرآن پاک کی خدمت میں کر رہا ہے، جو مدرسے میں تجوید پڑھا رہا ہے وہ بھی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے، جو حفظ کرا رہا ہے وہ بھی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے، جو مدرسوں میں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربک لینگویج پڑھا رہا ہے، اس کی گرامر پڑھا رہا ہے، وہ بھی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے، جو مسئلے سمجھا رہا ہے وہ بھی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے، جو فتویٰ دے رہا ہے وہ بھی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے، جو مسئلے بتا رہا ہے، یہ فقہاء، یہ علماء، یہ مفتیان کرام، یہ ائمہ، یہ مدارس کے ذمہ داران، یہ سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں
جو قرآن پاک کو براہ راست نہیں پڑھا رہا بلکہ وہ قرآن پڑھنے والوں کو پڑھا رہا ہے، یعنی ان کی خدمت کر رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، امام کو مشاہرہ دے رہا ہے، ایک اینٹ مدرسے میں لگا رہا ہے، وہ بھی قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا نام بھی قرآن کے خادموں میں آئے گا۔ یہ مدرسہ جب تک باقی رہے گا اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے ایک سیمنٹ کا کٹا دیا، ایک اینٹ دی، 100 روپیہ دیا، انشاءاللہ وہ چلا جائے گا، میں چلا جاؤں گا، مفتی جاوید چلا جائے گا، مولی عدنان چلا جائے گا، آپ چلے جائیں گے، ہم سب قبر میں ہوں گے، مدرسہ رہے گا، پڑھنے والے رہیں گے، مسجد رہے گی، اور آپ کے تعاون کی وجہ سے آپ کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو ڈیڑھ نہیں ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد یہ ڈیڑھ نہیں ہوگا، یہ نہیں مرے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر ہے۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہے۔ ماں آئی ہے آج بہت، بہنیں بھی آئی ہیں آج بہت۔ سن لو، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اگر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اپنے والدین میں سے؟ فرمایا ماں ہے تیری؟ کہ جی ہے۔ کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد اگر کسی اور کی خدمت کرنا چاہوں؟ فرمایا پھر بھی اپنی ماں کی کر۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کسی کی خدمت کرنا چاہوں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ ہے تیرا؟ کہ جی ہے۔ کہا پھر چوتھے نمبر پر اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ جس تکلیف سے ماں گزری ہے باپ کو اس تکلیف کا پتہ نہیں ہے۔ 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھائے اٹھائے پھری، اور آخری دنوں میں جس تکلیف سے گزری ہے، جس اذیت سے گزری ہے، اس کا باپ کو پتہ نہیں ہے۔ حملت کرہا وہ وضعت کرہا، اٹھایا تکلیف کے ساتھ، جنا تکلیف کے ساتھ، اور زندگی اور موت سے گزر کر ہم کو جنم دیا ہے ماں نے، اس لیے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنی ماں کو عزت نہیں دیتے، اپنے باپ کو عزت نہیں دیتے، اور جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی۔ جزا و سزا کچھ حشر پر ہی موقوف نہیں یارو، جزا و سزا کچھ حشر پر بھی موقوف نہیں یارو، یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ لیکن مائیں خوش نہ ہوں کہ ہمارا حق زیادہ ہے باپ سے۔ ماں کا حق اگر باپ سے زیادہ ہے اولاد کے اوپر، تو ماں کی ذمہ داری بھی اولاد کی تربیت کے تعلق سے باپ سے زیادہ ہے۔ ہاں، اس لیے کہ باپ کو اللہ نے مکلف کیا کہ وہ بازار جائے، وہ کاشتکاری کرے، وہ ملازمت کرے، وہ مزدوری کرے، وہ کما کر لائے، اور اپنی عورت کو اور اپنے بچوں کو پالے۔ لیکن ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، وہ گھر میں اپنی گود میں، اپنے دوپٹے کے سائے میں، اپنی ممتا کے آنچل میں باپ کے بچوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دے، تربیت دے، حیا دے، غیرت دے، شرم کا سبق ان کو سکھائے۔
عزت کرنا سکھائے، بڑے چھوٹوں کا ادب سکھائے، اس لیے کہ ماں کے کردار کا اثر، ماں کے عمل کا اثر، ماں کی سیرت کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں اگر اماں فاطمہ جیسی ہوتی ہے، حسن اور حسین کو جنم دیتی ہے، ماں اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جنم دیتی ہے، ماں اگر اچھا کردار کی ہوتی ہے امام بخاری کو جنم دیتی ہے، شیخ الہند کو جنم دیتی ہے، خواجہ معین الدین کو جنم دیتی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کو جنم دیتی ہے، مولانا حسین احمد مدنی کو جنم دیتی ہے، اللہ کے ولیوں کو جنم دیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ماں آج تک نبی نہیں بنی، تو کسی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نبی نہیں ہے لیکن ہم نے نبیوں کو اپنے پیٹ سے جنا ہے، ہم نے ولیوں کو اپنے پیٹ سے جنا ہے۔ لیکن آج معاف کیجیے گا، سب سے زیادہ بگاڑ ہماری عورتوں کی، ہماری عورتوں کی۔ خیرت کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا، اور رہی صحیح کسر تو موبائل میں نکالتا، اس لیے کہ جو بڑی عمر کی ہیں وہ سیریل دیکھیں گی، ناٹک دیکھیں گی، جو چیز اس میں دیکھیں گی وہی چیز اپنی زندگی میں اختیار کرے گی، جو لباس ان کا دیکھیں گی وہی لباس پہنیں گی، جس طرح سے وہ فیشن کریں گی اسی طرح سے فیشن کریں گی۔ میری ماں تو نے کبھی یہ کیوں نہیں سمجھا کہ حضرت فاطمہ کا حیا کا زیور کیسا تھا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں خدیجہ کا کردار کیا تھا، اماں عائشہ کا کردار کیا تھا، اس کردار کو کیوں تم اختیار نہیں کرتی؟ سیریل دیکھ کر کیوں اپنی زندگی برباد کرتی ہو، اپنے بچوں کی زندگی برباد کرتی ہو؟ اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے جو تغافل برتتے ہیں اس کا نتیجہ آج دیکھنے میں مل رہا ہے۔ گاؤں گاؤں میں نشہ پھیل چکا ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ گاؤں گاؤں میں نشہ پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے؟ یہ نشہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو اندر سے چاٹ رہا ہے، جوانی تباہ ہو رہی ہے۔ یہ نشہ نہیں، یہ زہر ہے جو تم سکون دینے کے نام پر اپنے پی رہے ہو۔ اندر سے لیور خراب، کڈنی خراب، پھیپھڑے خراب، اندر کا سارا سسٹم تباہ اور برباد ہو رہا ہے، مردانگی ختم ہو رہی ہے، عورتوں کے قابل نہیں رہے، عورتوں کو طلاق دے دی، بچے اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے۔ میں ایسی بہنوں کو جانتا ہوں جو جن کے شوہر اس میں اتنے ختم ہو گئے، اور وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے باپ کی چھاتی پر اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ان بچیوں کا دکھ ان کے باپ سے پوچھئے جس نے زمینیں بیچ کر ان کی شادیاں کی تھی، اور آج وہ واپس وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہاں سے ان کو کھلائے، کہاں سے ان کو پلائے؟ وہ اپنی بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے، اپنے پوتوں کے اترے ہوئے کپڑے اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں اور نواسیوں کو پہناتا ہے۔ آپ اس کے دل سے اس کا درد جا کر کے پوچھئے۔ لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ماں باپ بھی ہے۔ ایک دن میں تو وہ تباہ نہیں ہوا، 4 دن میں تباہ نہیں ہوا۔ آج وہ اگر اس اسٹیج پر آیا ہے تو سال 6 مہینے سے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلی؟ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلی؟ اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں جو بڑی تلخ بات ہے، نشے کو روکنا، نشے کو روکنا بلا شبہ شاسن کی بھی ذمہ داری ہے، پرشاسن کی بھی ذمہ داری ہے، گرام پردھان کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وبھاگ کرپٹ ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو کیا مطلب ہے کہ کس کا لال تباہ ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ افسوس کی بات پولیس پر نہیں، پولیس کی شکایت مجھ کو نہیں ہے، مجھ کو شکایت اپنے آپ سے، اس لیے کہ نشہ بیچنے والا بھی میرا بھائی ہے، خریدنے والا بھی میرا بھائی ہے، پلانے والا بھی میرا بھائی ہے، اور پینے والا بھی میرا بھائی ہے، اور اس بھائی کو صرف 2 ٹکوں کی لالچ میں،
صرف مالدار بننے کے لالچ میں اپنے گاڑی اور بنگلہ اور کوٹھی اور پراپرٹی اور جائیداد بڑھانے کے لالچ میں وہ اپنے نوجوانوں کو زہر پلا رہا ہے، وہی فروخت کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو وہ یہ نشہ کیوں بیچ رہا ہے، کیوں اپنے نوجوانوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، کیوں زہر پلا رہا ہے؟ اس کے سوا اس کے پاس کیا جواب ہے کہ میں راتوں رات مالدار بننا چاہتا ہوں، مجھے دولت کی حرص اور ہوس ہے، اس لیے میں نشہ بیچ رہا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ اگر میں اپنے بیٹے کے متعلق یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا نشہ خوری کرے، اپنی بیٹی کے متعلق یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی بے غیرت بنے، بے حیا بنے، بے شرم بنے، یا میری بیٹی کو طلاق ہو جائے، یا میری بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے، تو پھر وہ بیٹی جو کسی باپ کی چھاتی پر بیٹھی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بیٹا بھی تو کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی تو کسی بڑھاپے کی لاٹھی ہے، کسی بوڑھے کا سہارا ہے، کسی ماں کا جگر دانا ہے، وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے، وہ بھی تو کسی کے بچوں کا باپ ہے، وہ بھی تو کسی عورت کا شوہر ہے۔ اگر میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسرے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتا ہو؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی یہ شان بیان کی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ ہماری شان تو یہ، مسلمان تو وہ تھا جو دنیا سے برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ جوان تو وہ تھا جن کا قصہ 16ویں پارے کے اندر سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس اول فتیت، جب چند نوجوان کھڑے ہوئے غار میں آئے، بادشاہ سے ٹکرا گئے، غار میں آ کر پناہ لی، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، پوری ایک حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اور آج یہی نوجوان ہے جو کھڑا کھڑا مورتا ہے، رات دن موبائلوں میں ہے، جس کی جوانی محمد رسول اللہ کے اسلام پر لگنی چاہیے تھی، جس کو اسلام پھیلانا چاہیے تھا، جس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، اس کو ہمارے برادران وطن کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ میرے نبی کے اخلاق یہ تھے، میرے نبی کی سیرت یہ تھی، اور میرے نبی کے معاملات یہ تھے، اور میرے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ خنجر چلے ہے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے ہے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے نبی کا معاملہ یہ تھا، ہم کو یہ بتانا چاہیے تھا۔ اور سچ پوچھو، آج اگر اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہے تو خود ہماری بدعملی ہے، ہمارا کردار ہے، ہم نے سمجھنے کا موقع نہیں دیا، اس لیے کہ وہ عربی نہیں جانتے، وہ اردو نہیں جانتے، وہ اسلام کو میرے اور آپ کے چلتے پھرتے شریر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے خراب عمل کے ذریعے سے ترقی کا راستہ روک دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو، اپنے فکر کی حفاظت کرو، اس لیے کہ دل جب گندا ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کے راستے سے گندا ہوتا ہے، کانوں کے راستے سے گندا ہوتا ہے، دماغ کے راستے سے گندا ہوتا ہے۔ دل ایک برتن ہے صاف ستھرا، اس میں پانی بھرا جاتا ہے، اور اس کی پانی کی پائپ لائن آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، اور جب جیسا کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر یہ پائپ لائن گندی ہو گئی تو دل گندا ہو جائے گا، دل میلا ہو جائے گا، اور جب دل سڑ جائے گا تو زندگی سڑ جائے گی۔ جب دل سڑا ہوا ہو تو زندگی بھی سڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب دل بنا ہوا ہو تو زندگی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اگر بنتا ہے تو انسان بنتا ہے، وہ اگر بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے۔
خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے بڑے بوڑھوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو سنبھالو۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جا آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ اٹھ او شیر مجاہد، اٹھ او شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اگر اسلام قدم تو بڑھتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق و شہادت پیدا کر، جا ان سے کہہ دے گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، یہ جال قفس سجادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جو جذبوں کو ہمارے جیت سکے، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جو جذبوں کو ہمارے جیت سکے، ہم سے جتنا الجھیں گے ہم اتنا ہی مچلنے والے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔